میرے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ آج کا جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارے ایک لسنر نے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ لکھتے ہیں، میرا تعلق سول ایویشن سے تھا اور سول ایویشن میں میری جابس اکثر اوقات نائٹ میں بھی ہوا کرتی تھی اور کبھی کبھی میری شفٹ ڈے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہمارا آفس کراچی ایئرپورٹ پہ واقع تھا۔ ہم لوگوں کے ٹائمنگز کبھی اوپر نیچے ہو جایا کرتے تھے اور سم ٹائمز دیر میں بھی رکنا پڑتا تھا اور سم ٹائمز اگر کام نہ ہو تو ہم آفس سے نکل بھی جایا کرتے تھے، بے شک آدھی ہی رات کیوں نہ ہو۔ ہمارے دوست لکھتے ہیں، یہ واقعہ سن 97-98 کا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، میری جاب ہوئی تھی۔ مشکل سے 3 سے 4 ماہ کا ہی عرصہ ہوا تھا۔ لکھتے ہیں، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا، بہت ہی خوفناک تھا۔ ایک بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی میں اس واقعے کو اپنی زندگی میں سے کبھی نہیں بھلا سکتا اور دعا کرتا ہوں ایسا دن میری زندگی کیا کسی کی بھی زندگی میں کبھی نہ آئے۔ خوف اور دہشت کا وہ وقت میں مدتوں کبھی نہیں بھلا سکتا، اور آج جب کبھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ سردیوں کے وہ دن تھے، دسمبر۔ کراچی میں اتنے عرصے پہلے بہت اچھی سردی پڑا کرتی تھی دسمبر کے مہینے میں۔ اب تو بہت کم ہو گئی ہے سردی پڑنا۔ پہلے جیسی سردی دسمبر میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہوا کرتی تھی۔ وہ رات بھی بہت ٹھنڈی رات تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تقریباً رات 3:30 بجے کے قریب میرا کام بالکل کمپلیٹ تھا۔ نیند بہت تھی اور ہلکا سر میں بھی درد تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کولیگ سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی گھر نکل جاؤں تاکہ اچھے سے نیند پوری کر سکوں۔ ہم لوگ نائٹ شفٹ میں اکثر اوقات سیٹنگ کر لیا کرتے تھے۔ کبھی اس کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ چلا جاتا اور کبھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں چلا جاتا۔ آپ لوگوں کو دوستوں معلوم ہی ہوگا کہ اس زمانے میں آج سے تقریباً 22-23-24 سال پہلے، بلکہ زیادہ ہی کا کچھ وقت ہو گیا ہوگا، نہ تو اتنی فاسٹ سروسز تھیں جیسے کہ آج کل کہ آپ موبائل ایپ سے ہی تمام آن لائن کیبس وغیرہ یا بائکیا وغیرہ کچھ بھی بلا سکتے ہیں۔ پہلے یہ تمام صورتحال بالکل بھی نہ تھی اور موبائل بھی کسی کسی کے پاس ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی روڈز پہ اتنا ٹریفک ہوا کرتا تھا۔ جتنی بائکس آج کل نظر آتی ہیں کراچی میں شاید ہی کبھی اتنی ہوتی ہوں۔ اور رات 4 بجے کا، اور وہ بھی سردیوں کی راتیں، بہت ہی سناٹا ان روڈوں پہ ہوا کرتا تھا۔ بلکہ ان روڈوں پہ کیا، کراچی کے تمام علاقوں میں کسی بھی سڑک پہ آپ چلے جائیں تو بہت جلدی سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ میری رہائش نارتھ ناظم آباد ایچ بلاک میں تھی، جو حیدری مارکیٹ سے تھوڑا آگے کی طرف تھا۔ اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ضیاء الدین ہاسپٹل جو نارتھ ناظم آباد میں واقع ہے، وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ سے جیسے ہی آپ رائٹ لیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ جتنا ایریا ہے وہ ایف بلاک کہلاتا ہے۔ پھر اس کے آگے جا کر سیفی کالج آتا ہے، منور ہاسپٹل آتا ہے۔ میں اپنے ساتھی کولیگ سے کوآرڈینیٹ کر کے اور باہمی رضامندی سے تقریباً نکلتے نکلتے مجھے 3:45 ہو گئے۔ میں ٹرمینل پہ آیا اور وہاں پہ کیبس وغیرہ اور باقی ٹیکسیز وغیرہ، ان زمانے میں یلو کیبس بھی چلتی تھیں اور کالی پیلی ٹیکسی بہت عام ہوا کرتی تھی، جو کہ اب بالکل بھی نظر نہیں آتی ہے، یا ہوں گی تو بہت ہی کم۔ میں نے ایک کالی ٹیکسی ہائر کی، کرایہ طے کر کے نارتھ ناظم آباد ایچ بلاک کا کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ میرا ٹیکسی ڈرائیور سیدھا ڈرک روڈ سے نکالتا ہوا کارساز، اور کارساز سے نیشنل اسٹیڈیم سے سیدھا کریم آباد والی سائڈ پہ آ گیا، جو غریب آباد سے کریم آباد کی طرف جو بیچ میں راستہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم جو سیدھا موسیٰ کالونی سے راستہ ضیاء الدین ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے، ہم اس راستے کی طرف چل دیے۔ رات بہت ہی سرد تھی۔ میں نے ٹیکسی کے تمام ہی شیشے بند کر رکھے تھے۔ میرا ٹیکسی والا درمیانے سے تھوڑی کم اسپیڈ میں ٹیکسی چلا رہا تھا، بہت تیز نہیں چلا رہا تھا۔
ہم نے موسیٰ کالونی کراس کیا اور برج کے اوپر سے ہوتے ہوئے ضیاء الدین چورنگی پہ آ گئے، اور وہاں سے جیسے ہی میرے ٹیکسی والے نے راؤنڈ اباؤٹ سے رائٹ سائڈ پر اپنی ٹیکسی موڑی، بہت سناٹا تھا، حق ہو رہا تھا، بالکل ایسا ہو رہا تھا اندھیرا گھپ، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی بائک، کوئی بھی گاڑی روڈ پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھیمی دھیمی رفتار میں ٹیکسی چل رہی تھی۔ ہم نے جیسے ہی ایک الٹے ہاتھ پر ہی ایک پارک آتا ہے، وہ تھوڑا ہی کراس کیا تھا کہ سروس روڈ پہ جو میرا بالکل ٹیکسی والا سائڈ پہ لگا کے ٹیکسی چلا رہا تھا، مجھے کبھی کبھی بہت کوفت ہو رہی تھی کہ اتنی سلو سپیڈ میں کیوں چلا رہا ہے۔ مجھے ویسے ہی بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں اور فٹافٹ جا کے کپڑے چینج کر کے سو جاؤں، کہ اچانک میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے الٹے ہاتھ پر ایک سر پر کپڑوں میں بالکل دلہنوں والے ڈریس میں ایک عورت نظر آتی ہے، اور اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ میں بہت اچھے سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے بہت صحیح طریقے سے نظر بھی آ رہی تھی، تھوڑی تھوڑی مدھم روشنی تھی، کیونکہ چند ایک اسٹریٹ لائٹس تھیں جو جل رہی تھیں، باقی تمام ہی بجھی ہوئی تھیں، اور تمام روڈز کی اسٹریٹ لائٹس عموماً اس ٹائم جلتی ہیں مگر اس دن بند تھیں، سوائے ایک دو اسٹریٹ لائٹس کے جو چل رہی تھیں۔ جو میں دیکھا اور وہی میرا ٹیکسی والا بھی دیکھ رہا تھا، اور ہم دونوں نے کہا کہ اتنی رات میں اور اتنی سردی والی رات میں، سناٹے میں، اور اتنا تیار ہو کر آخر یہ عورت ہے کون؟ ابھی اس سے پہلے میں اس سے کچھ یا وہ مجھ سے کچھ ڈیبیٹ کرتا، اس نے اپنے سائڈ کا شیشہ اتار کے فوراً ہی اس عورت سے پوچھا، ہاں بھائی کون ہو، کہاں جانا ہے؟ میں نے اپنے ٹیکسی والے کو بہت ہی زور سے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، چلو اپنی سفر پہ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں رکنے کی، آگے ٹیکسی چلاؤ۔ میری سکس سینس ویسے ہی بہت تیز ہے، اور مجھے کوئی وہ عورت صحیح نہیں لگ رہی تھی، اور مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کہتے ہی میرے ٹیکسی والے نے میری بات کو مانا اور فوراً ہی گاڑی تھوڑی آگے بڑھائی، مگر تھوڑی ہی دور آگے گاڑی بڑھائی تھی، میں نے اس عورت کو جیسے ہی اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو مجھے بہت ہی اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک لگا، جو بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کے کپڑے پورے دلہنوں والے تھے، بالکل لال کلر کے۔ یہ سب دیکھ کر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی، اور میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں کس طریقے سے گھر پہنچوں گا، اللہ کرے کہ میں خیر و عافیت سے گھر پہنچ جاؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ تھوڑی ہی دور، آدھا کلومیٹر ہی میرا ٹیکسی والا چلتا ہے، اور کٹ کے قریب ہی جو سیفی کالج آتا ہے، وہاں پر ہی کونے میں جو کٹ ہے، وہیں پر وہ ایک دم گاڑی روک دیتا ہے۔ میں اس کو زور سے چیخ کے بولتا ہوں، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ عورت ہمارے پیچھے آ رہی ہے اور تم نے گاڑی روک دی، گاڑی چلاؤ۔ مگر ٹیکسی والا ایسا لگتا ہے جیسے مجھے نہ سن رہا ہو۔ اچانک ٹیکسی والا دھیمے دھیمے الفاظ میں کچھ بولنے لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی نشہ کر لیا ہو۔ مجھے اس کی ایک لفظ بھی میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ میں بہت دیر تک اس کا کندھا ہلا کے کوشش کرتا رہا کہ وہ کسی طریقے سے میری بات کو سنے اور ٹیکسی سٹارٹ کرے اور چل دے، کیونکہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے برابر میں بٹھا کر خود ٹیکسی چلا لوں۔ میں اس وقت بہت ہی خوفزدہ تھا، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویرانی سناٹی روڈ، اور نہ اس زمانے میں موبائل تھے ہمارے پاس کہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار لیتا یا بلا لیتا، یا برابر میں سے مجھے کوئی آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا ٹیکسی والا بالکل ایسے لگنے لگا جیسے کہ نیند میں چلا گیا ہو، اور تھوڑے تھوڑے الفاظ کبھی کبھی بول رہا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہ آیا، نہ اس کو اکیلے چھوڑ کے جانا صحیح لگ رہا تھا، مگر اس وقت جان بچانے والی بات تھی، اور مجھے پکا یقین تھا کہ وہ عورت اب ہلکے ہلکے ہوتے ہمارے طرف ہی آ رہی ہے۔ یہ خوف جو اس وقت میرے ساتھ پیش آ رہا تھا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس وقت جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے جیسے ہی بیک مڑ کے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے ہماری طرف۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بھاگنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، نہ ہی
میں کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ میں اس دن اتنا تیز بھاگا کہ شاید مجھے نہیں یاد کہ میں اپنی زندگی میں اتنا تیز کبھی بھاگا ہوں، اور میں سیدھا بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں مڑ کر سیفی کالج کراس کر جہاں پہ حیدری مارکیٹ والی روڈ پوری اندر جا رہی ہے نالے کے ساتھ، اس طرف میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ پوری روڈ بہت سناٹی تھی۔ عموماً وہ روڈ نارمل وقتوں میں بھی بہت ہی سناٹی رہتی ہے، اور رات کے 4:30 پونے 5 بجے کے قریب اس روڈ کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا، اور اس ٹیکسی والے کے لیے بھی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے معاف کرنا، مگر میرے اس کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، ورنہ میں بھی اپنی زندگی اپنی جان سے ہاتھ دھوتا اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا۔ میں جیسے تیسے ہوتا ہوا اپنے گھر 7ویں گلی پہنچا اور جلدی سے جلدی اپنے گھر کی بیل بجائی۔ میری بہن نے فوراً ہی دروازہ کھولا پریشان ہو کر۔ میری والدہ جو اس وقت حیات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ گھر کے تمام ہی لوگ اٹھ گئے۔ میں نے ان کو تمام قصہ بتایا۔ میری والدہ نے اس وقت مجھ سے ایک قصہ شیئر کیا کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے اسی جگہ پر، ان کے ساتھ بھی کافی عرصے پہلے یہی واقعہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ کوئی چڑیل وغیرہ ہے جو رات میں نکلتی ہے، اور ان دنوں سناٹے بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے اس کو وہاں پر دیکھا ہے۔ یقیناً ان دنوں کی بات ہے جب آبادی وغیرہ بھی وہاں پہ تھوڑی کم ہوتی تھی۔ اب وہ معاملات یقیناً اب وہاں نہیں ہے، اب کیونکہ آبادی بھی بہت ہو گئی ہے اور لیٹ نائٹ تک بھی ٹریفک چلتا ہے۔ اس واقعے کے کئی دن تک میں بہت خوف زدہ رہا، بہت ڈر لگا مجھے۔ میں کہیں اکیلے بھی نہیں جا رہا تھا، اتنا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دن جو میں ٹیکسی ڈرائیور کو اکیلے چھوڑ کر آیا تھا، مجھے اس کی بھی فکر تھی۔ تقریباً شام اگلے دن 5 بجے کے قریب میں اپنے ماموں کے ساتھ اسی جگہ گیا جہاں پہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوا ہو، مگر نہ وہاں پہ وہ ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی اور نہ وہاں پر کسی نے بھی کوئی ایسی بات ہمیں بتائی۔ اللہ کرے کہ وہ جہاں پر بھی ہو خیر سے پہنچ گیا ہو اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آیت الکرسی کا ورد کیا کریں، اور کہیں بھی نکلیں اپنے اوپر ضرور دم کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔